ہے کہ جب کسی کی اتھارٹی ہوتی ہے نا، تو آپ کی دو طرح کے مینیجرز ہوتے ہیں. ایک مینیجر ہوتا ہے کوئی ایک ایک چیز چیک کر رہا ہوتا ہے، اس کو مائکرو مینجمنٹ کہتے ہیں. کیا کر رہے ہو، کتنا ٹائم لگے گا، اچھا دکھاؤ کیا کیا، ہر منٹ چیک کر رہے ہیں. ایک مینیجر ہوتا ہے کہتا ہے اس ہفتے یہ کام مکمل کر لینا، میں جمعے کو چیک کر لوں گا، کھلی چھٹی. پورا اعتماد ہے کہ تم کر لو گے، مجھے بار بار تمہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کہو میں گھر سے کام کر لوں، کام کر لو، جہاں سے بھی کرو، درخت سے لٹک کے کر لو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تم کام کر لو، جمعے کو مجھے دکھا دینا. ایسے بھی باس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہوتے ہیں جو ہر چیز کو مینج کر رہا ہے، اور دوسرا کھلی آزادی دے کے بس مجھے ریزلٹس دکھا دینا، یہ تمہاری ڈیڈ لائن ہے. لیکن دنیا کی زندگی کیسی بنائی ہے، کس قسم کی مینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی؟ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنا، نہیں پڑھنی سوتے رہو. ویسے پڑھنی چاہیے، میں اٹھاؤں گا نہیں. جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. لیکن بولو گے تو آسمان سے کوئی بجلی آ کے نہیں لگے گی زبان پہ. بولنا ہے بولو، میں نے بتا دیا نہیں بولنا، باقی اب تمہارا ہے، تمہاری ذمہ داری. ایسا ہی ہے نا؟ فرض کریں کہ آپ میرے پاس آپ کہتے ہیں آج کے بعد آپ میرے غلام ہیں، میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، غلامی قبول کر لیجیے آپ کی. کیا کروں جی آپ کے غلام ہونے کے ناطے؟ بس یہ میں نے ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے کے اندر رہنا، بس باقی کچھ نہیں، اس دائرے کے اندر رہنا. کہا جی یہ تو بڑا آسان کام ہے، اب میں دائرے کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور آپ مجھے دور سے دیکھ رہے ہو. ایک دن میں ذرا پھسل کے گر گیا دائرے کے اس طرف. جب میں دائرے کے اس طرف گرا، میری نظر فوراً کہاں گئی؟ مالک کی طرف. اوہ سوری سوری سوری، غلطی سے کونے پہ پھسل گیا تھا، اب نہیں ہوگا عمل. میں کچھ بھی نہیں کہا، ایسے بس ایک لفظ نہیں کہا میں نے. میرے ذہن میں آیا ماشاء اللہ باس تو ویسے کافی ہلکا ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے، اتنی کو سزا بھی نہیں ملی. تو 2-3 دن بعد مجھے تھوڑا خیال آیا کہ میں ذرا ایک اور دفعہ غلطی سے کر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے. تو میں گرا، فوراً میں نے دیکھا جو میرے مالک ہیں وہ بیٹھے ہوئے چیئر پہ، اٹھے بھی نہیں چیئر سے. اور پھر میں کہوں سوری سوری، وہ کہتے اچھا جی یہ تو اتنا کوئی سیریس نہیں جتنا میں پہلے سمجھ رہا تھا. میں پہلے بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں اس قانون کو توڑوں گا تو کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوگا نا، کوئی ساتھ میں اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، کوئی سوال جواب. لیکن کچھ نہیں ہوا. تو اب میں کیا کرتا ہوں، ایک پاؤں ادھر، ایک پاؤں ادھر، ایک پاؤں ادھر، ایک پاؤں ادھر. اور پھر میں باس کو بھی، وہ بھی مجھے ایسے. اس دوران میرے ساتھ وہ کچھ زیادہ رعایت نہیں کر رہا. اب وہ جو زیادہ رعایت کرتا ہے نا کوئی باس، تو اس سے امپلائیز کا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ رحمت کی جا رہی ہے، آپ کا بہت خیال، بہت شدت سے محبت کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ، اور اس محبت پورا مکمل خیال کیا جا رہا ہے، آپ نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، آپ کا پھر بھی خیال کیا جا رہا ہے، تو اس میں امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ تو نائس ہی نائس ہے، یہ تو ہے ہی اچھے نرم دل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے اپنا رب جو تجھ سے اتنا تجھ پر کرم کرتا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا؟ کیا اس کے کرم نے تو تجھے دھوکہ نہیں دے دیا؟ دھوکے میں تو نہیں پڑ گیا تو جب کہا نا الرحمن الرحیم تو یہ خطرناک بات کہہ دی. رب تو وہ ہے، رب میں تو اتھارٹی آ گئی نا، اقتدار آ گیا. اور اس کے بعد فوراً تسلی دے دی کن الفاظ سے؟ الرحمن الرحیم. اب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر جا کے اس نے ایک لکر سٹور کھول لیا، اس نے کوئی اور حرام بزنس شروع کر دیا اور حرکتیں شروع کر دی، اور اس کو تم کوئی یہ اللہ کی حدود سے باہر ہے یار، واپس آ جاؤ حدود کے اندر. یار تجھے نہیں پتا، ایک لیکچر میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم. پتہ ہے کتنی چیزیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں الرحمن کے اندر اور 2 ہوتی ہیں الرحیم کے اندر. چھٹی ہے نا الرحمن الرحیم میں، تو پھر بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں جتنی رحمت ہے اتنا ہی بگاڑ کا سامان بھی ہے.